الدین الخالص. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. سورة الكهف آیت نمبر 46. وقال تعالى في مقام آخر: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سورة النحل آیت نمبر 96. وجاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربی زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائیاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے ہمارا ایگزام لینے کے لیے، ہمیں جانچنے کے لیے، ہمیں پرکھنے کے لیے کہ ہم نیکیاں کیسی کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے بنتے ہیں، آیا ہم اچھے اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں. تو یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رہبر، ہمارے لیے ہادی اور ہمارے لیے رہنما بن کر کے اس دنیا کے اندر آئے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین مجلس، میرے دینی ملی بھائیو، یہ دنیاوی زندگی جو ہے رواں دواں ہے. ہم دن رات اپنی کاٹ رہے ہیں. صبح کا آغاز ہوتا ہے، ڈھل جاتا ہے، شام آ جاتی ہے، شام کا گزر ہوتا ہے، پھر دوبارہ صبح ہوتی ہے. یہ جو زمانے گردش ہے یہ چل رہا ہے. ہمارے زندگی کے صبح شام کٹ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے وہ گھڑی آ جائے گی، وہ پل آ جائے گا کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. تو یہ دنیاوی زندگی، یہ مال و دولت، یہ گھر مکانات، یہ آل اولاد، ایک دن سب کچھ چھٹنے والے ہیں، ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہیں. ہمارے پاس جو چیز بچے گی وہ کیا ہے؟ وہ ہماری اپنی نیکیاں ہیں. تو آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی نیکیاں بچائیں، اپنی نیکیاں بڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری نیکیوں میں خلوص ہو. جو بھی زندگی میں نیکی کریں وہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. کتنا ہی چھوٹا عمل ہو اس کو حقیر نہ جانے، کمتر نہ جانے. دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. جو چیز ہمارے پاس بچے گی وہ ہماری اپنی نیکیاں ہیں. گھر مکانات ہم نے تعمیر کیے ہیں، یہ پیچھے چھوٹ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ بیٹا بیٹی عطا کیا ہے، یہ ہماری اولاد پیچھے چھوٹ جائے گی. اور اسی طرح ہم نے جو کمایا ہے، جو بنایا ہے، یہ بھی ہمارے پیچھے چھوٹ جانے والے ہیں. ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے پاس کون سی چیز ہوگی؟ ہماری نیکیاں. اللہ کے ہاں، اللہ کی عدالت میں ہماری پیشی ہوگی تو وہاں کیا کام آئیں گی؟ ہماری نیکیاں. تو موجودہ وقت میں اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکیاں نہ کے برابر ہیں. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یتقارب الزمان، لوگوں یہ جو زمانہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا. ایک وقت آئے گا یہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا،
وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، لوگ عمل بڑا کم کریں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا القتل القتل، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا یہ عام ہو جائے گا. بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا. آج جنوری کی 2 تاریخ ہے. یہ جو سال شروع ہوا ہے 2 جنوری 2022، 2020 2021 کتنی تیزی کے ساتھ گزرا ہے. ایسا لگتا ہے 2 دن 2 ہفتے یا چند دن اور پکڑ لیتے ہیں. تو یہ 2 سال جو گزرے ہیں مانو ایسا لگتا ہے بس یوں ہی کٹ گئے، گزر گئے. ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، چل رہی ہے. سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی اور ہم قبر میں دفن کر دیے جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، لوگ عمل بڑا کم کریں گے. عمل کیسا عمل؟ یہ نیکیاں بہت ہی کم کریں گے. آج ایسا کچھ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نیکیاں کرنے والے کتنے بچے. ہمارے محلے میں دیکھیں کتنے اللہ والے ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے دیندار ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے ہمارے دادا ہیں کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ ہم ان کو اپنی انگلیوں میں گن سکتے ہیں کہ حافظ صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، یہ بزرگ صاحب ہیں، یہ گھر کے دادا ہیں. چند بچے ہیں اور نیکیاں دن بدن کم ہوتی، بلکہ یوں کہیے ختم سی ہوتی چلی جا رہی ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کی گئی. پہلی آیت سورۃ الکہف آیت نمبر 46. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہم سے کہا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لوگوں یہ آل اولاد، یہ مال و دولت یہ کیا ہے؟ دنیاوی زینت ہے. یہ مال و دولت، یہ آل اولاد دنیا تک رہیں گے، مر جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گی. مزید اللہ تعالیٰ نے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقیات الصالحات ہمیشہ باقی رہنے والے اعمال، نیک اعمال، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں، یہ ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. دوسری آیت سورۃ النحل آیت نمبر 96. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما عندکم ینفد. اس دنیا کے اندر جو مسلمان جی رہے ہیں ان کی زندگی رواں دواں ہے. اس دنیاوی زندگی میں جو بھی نیکی کر رہے ہیں یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کچھ نوازا ہے، جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ما عندکم ینفد. لوگوں جو تمہارے پاس چیزیں ہیں یہ آج نہیں ختم ہو جائیں گی، آج نہیں کل ختم ہو جائیں گی. وما عند اللہ باق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ہم اس دنیاوی زندگی میں نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اسٹور ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے، ان کا ذخیرہ بن رہا ہے، وہ خزانے کی شکل میں ہے، وہ ہمیشہ رہیں گی. مر کے ہم چلے جائیں گے، وہاں پہ وہی کام آنے والی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے، ہم ہیں، ہماری ذات ہے، ہماری شخصیت ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں. ہم اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنی بھلائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سب سے اچھا جانتے ہیں. یا ظاہری طور پہ ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں ظاہری طور پہ اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ لوگ کتنے اچھے ہیں،
کتنے دیندار ہیں، کتنی نیکیاں کرنے والے ہیں، دیکھنے کے بعد ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں قبر کے اندر آسانی ملے گی یا نہیں، یا اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ ہم نیکیاں بڑی کم کر رہے ہیں، یا جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں بھی دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ لوگ جتلا کر کے، دکھلا کر کے آج کے دور میں نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جو مجلس ہے، آپ لوگ جو حاضر ہیں، یہ دنیا کی سب سے بہترین مجلس ہے، اور یہ جو جگہ ہے دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے جو بری جگہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ یہ مارکیٹ، یہ جو بازار لگے ہیں دنیا کے اندر، جو زمین ہے پوری دھرتی پہ سب سے بری جو جگہ ہے یہ بازار ہے، یہ مارکیٹ ہے، اور سب سے بہترین پاک جو زمین ہے، جو جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، اے اللہ اسے قبول فرما اور ہمارے لیے اسے ذخیرہ بنا دے۔ تو سارے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کون کتنے پانی میں ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے گھر کے لوگ کتنے پانی میں ہیں، اور محلے میں جتنے بھی گھرانے ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو تھوڑا موڑا دلچسپی لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دین کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اور اس کیٹیگری کو، اس حصے داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 32 کے اندر بیان کیا۔ کیسے؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جب بھی آیتیں نازل ہوتی، جو بھی پیغام ملتا، نیکنیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ لوگوں تک، چاہے ان کے صحابہ ہو، چاہے مکہ کے مشرک ہو، مکہ کے کافر ہو، ہر ایک کے پاس علی اعلان اللہ نے زور دیا، پاور دیا، سب کو بتلائے، پہنچائے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، یہ سنو، غور کرو، اللہ سے توفیق مانگو، نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کم و بیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے وقفے قرآن کو مکمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقررہ وقت لے کر کے آئے تھے، دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے صحابہ تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دنیا چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد آج ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، آج کی جو کیٹیگری ہے مسلمانوں کی، اس کو بیان کیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ مانتے ہیں اللہ ہے، رسول ہے، قیامت کا دن ہے، تقدیر ہے، فرشتے ہیں، اللہ کتاب ہے، ہر ایک کو مانتے ہیں، لیکن نیکی نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، یا عبادت کی، نیکی کی جو بھی شکلیں ہیں انجام نہیں دیتے۔ ایک کیٹیگری یہ رہی۔ دوسری کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرے ایسے لوگ ہیں جو بیچ کے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اللہ، رسول، فرشتے، کتابیں، قیامت کا دن، تقدیر، سب پر ایمان ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ سنتوں کی کمی ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، نوافل کا اہتمام نہیں ہے، یا یہاں تک کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ چھوڑ پکڑ کر کے فرائض کی پابندی کرتے ہیں یا فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں۔
5 वक्त की नमाजें हैं, 2 वक्त की पढ़ लिए, 3 वक्त की गायब हो गई, 3 वक्त की पढ़ लिए, 2 वक्त की गायब हो गई। जब दिल चाहा, जब मन चाहा, जैसे चाहा वैसे नेकियां कर लिए। ये दूसरे किस्म के लोग हुए। तीसरे किस्म के लोग अल्लाह ताला ने कहा वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। तीसरे वो लोग हैं जो अल्लाह की तौफीक से नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ज़ालिका हुवल फज़्लुल कबीर, और ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये तीसरे किस्म के जो लोग हैं न के बराबर हैं। और ये तीसरे किस्म के जो लोग हैं, अल्लाह की कसम, दिल के बड़े साफ सुथरे होते हैं। जो भी अमल करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। दिल में ये तड़प होती है कि अल्लाह हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह तू इसे कबूल कर ले, राजी हो जा और इससे खुश हो जा। तो ये 3 किस्म की कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिर आयत नंबर 32 के अंदर बयान की। अब इस आयत को अपने सामने रखें और अपने घर का, अपने खानदान का, अपने मुआशरे का, अपने मोहल्ले का जायजा लीजिए। क्या ऐसे 3 किस्म के लोग या 3 कैटेगरी पाई जाती है या नहीं? बिल्कुल पाई जाती है। और ज्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो सब कुछ मानने के बावजूद नेकियां नहीं करते। मेरे भाई, जिंदगी में जो भी हम नेकियां कर रहे हैं या नेकी का कोई भी मौका मिले, हम हकीर या कमतर या मामूली न समझें। इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला तहकिरन्न मिनल मारूफी शैया वलौ अन तल्का अखाक बिवजहिन तल्क। लोगों, मुसलमानों, किसी भी नेकी को हकीर न जानो। नेकी का कोई भी मौका मिले उसे गनीमत जानो, हाथ से न जाने दो। नेकी की कोई भी सौगात मिले उसे हकीर न जानो, मामूली न समझो। वलौ अन तल्का अखाक बिवजहिन तल्क। अगरचे अपने मुसलमान भाई से मुलाकात हो रही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, चेहरे पे ताजगी हो, खुश होने का पता चले, मिल रहे हैं, मोहब्बत है, भाईचारगी है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल पर भी नेकी लिख देता है। बताना यह मकसूद है कि जिंदगी में हम कोई भी नेकी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे लिख लेता है, नोट कर लेता है और हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दी जाती है। इस हवाले से एक मिसाल लेते हैं और बहुत ही अहम तरीन मिसाल है। एक वाक़या की शक्ल में शेख मुक़बिल बिन हादी अल वादिई रहमहुल्लाह, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी में दीन के लिए इतना काम किया कि जमाना कहने पे मजबूर हो गया कि इनके जैसा इनके मुल्क में कोई आलिम पैदा नहीं हुआ। मुक़बिल बिन हादी अल वादिई रहमहुल्लाह यमन के रहने वाले, अपने काम की वजह से, दीन के सिलसिले में मेहनत करने की वजह से इनके सिलसिले में ये कहना पड़ा कि इनके जैसा आलिम यमन के अंदर पैदा नहीं हुआ। यमन कहां है? सऊदी अरब के पास में, बगल में है। इनके बारे में सुनते चलें। शेख मुक़बिल बिन हादी अल वादिई रहमहुल्लाह नौजवान है। घर में क्या है? गरीबी है, खाने को खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर वाले परेशान हाल हैं। घर का नौजवान बेटा है, माँ बाप कहते हैं रोजी के लिए, रिस्क के लिए, रुपए पैसे के लिए घर से निकलो। घर से निकलते हैं, कहां जाते हैं? सऊदी अरब। और ऐसे शहर में पहुंचते हैं जो शहर इस जमीन पर सबसे मुकद्दस तरीन शहर है।
ایک شہر مکہ، اس کے بعد دوسرا جو شہر ہے وہ ہے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ آتے ہیں تو کوئی بڑا کام نہیں کرتے ہیں، ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام جسے ہم کرنا ناپسند کرتے ہیں، ارے کون ویٹر کا کام کرے گا، ویٹر کا کام کرتے ہیں۔ حج کا موسم ہے، ایک حاجی ہوٹل میں آیا، ٹھہرا، شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کو تحفے کی شکل میں ایک چیز تھی۔ وہ چیز کوئی اہم ترین چیز نہیں تھی، چھوٹی سی کتاب، جسے ہم یوں کہے کہ آج کے دور میں 15 سے 20 روپے کی کتاب۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اور اس کے جو مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ ان کی جو کتاب التوحید ہے، جو اسلامی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، زبردست ترین کتاب۔ اس حاجی نے مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کو کتاب تحفے کی شکل میں دی کہ آپ لیجئے، اسے پڑھیے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ سکتے میں آ گئے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ بیان ہے، جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، یہ ساری کی ساری کمیاں خامیاں میرے ملک میں ہیں، میرے علاقے میں ہیں، میرے بستی میں ہیں۔ پھر وہیں سے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہی شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کہاں سے تعلیم حاصل کیے؟ اس دھرتی پہ، اس زمین پہ ڈھیروں ساری اسلامک یونیورسٹیاں ہیں، اسلامی مکاتب ہیں، ان میں جو مشہور ترین ہیں، اسی شہر میں، جس شہر میں ہوٹل کے اندر ویٹر تھے، مدینہ میں، مدینہ کے اندر ہی ایک جامع مانے مشہور ترین یونیورسٹی جو ہے جامعہ اسلامیہ، الجامعۃ الاسلامیہ، اسی یونیورسٹی سے بی اے، ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی پیدائش 1933 کی ہے اور ان کا انتقال جو ہوا ہے 2001 میں۔ 2022 چل رہا ہے، آج سے 20-21 سال پہلے، بہت پیچھے کے نہیں ہیں، ہمارے قریب کے ہیں۔ تو جامعہ اسلامیہ سے بی اے، ایم اے کمپلیٹ کیے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور اللہ نے ایسا علم دیا، لوٹے اپنے ملک یمن اور اللہ کے دین کو فروغ دینے لگے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ صحیح دین ہے، جس دین پہ اے میرے گھر والوں، اے میرے محلے والوں، اے میرے بستی والوں، اے میرے علاقے والوں، جس روش پہ، جس منہج پہ، جس طریقے پہ، جس راہ پہ لگے ہو، یہ غلط ہے، یہ راہ وہ راہ ہے جو تمہیں جہنم تک لے جانے والا ہے۔ مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے، میں بتانے کے لیے، میں سنانے کے لیے، میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ سنو، اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، رسول کی حدیثیں ہیں، صحیح دین لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، لاکھوں لوگ صحیح دین پہ آ گئے۔ محل شاہد کیا ہے؟ بتانا مقصود کیا ہے کہ ایک حاجی صاحب نے چھوٹی سی کتاب تحفے کے طور پر شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ کو دی۔ اس حاجی کو نہیں معلوم کہ میں نے جو کتاب دی تھی، چھوٹی سی کتاب، اس کو پڑھ کر کے وہ نوجوان کہاں سے کہاں چلا گیا، کتنا بڑا عالم بنا، اس نے اللہ کے دین کے لیے کتنا بڑا کام کیا۔ اور اللہ کی قسم، انشاءاللہ ہم اللہ سے قوی امید لگا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ اس حاجی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں جگہ دے گا۔ ہماری زندگی میں ہم کوئی بھی چھوٹی سی کام کریں، اللہ کس عمل سے خوش ہو جائے اور اس کا بدلہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہی دے دے اور اس کا بدلہ مزید آخرت میں جمع کر دے، ذخیرہ بنا دے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور لیتے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر 2 بڑے گہرے دوست بائک پہ سوار ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ چلانے والا غیر مسلم ہے، پیچھے بیٹھنے والا
مسلم ہے. چلانے والا بائک چلا رہا ہے اور پیچھے بیٹھنے والا کندھے پہ اشارہ کیا, تھپکی دی, ذرا ٹھہرو. اس نے گاڑی روک دی. پیچھے بیٹھنے والا مسلمان بندہ بائک سے اترتا ہے, ہر راستے پہ پڑے پتھر کو ہٹاتا ہے, پھر آ کر کے بائک پہ بیٹھ جاتا ہے. غیر مسلم جو ہے بڑا تعجب ہوا, دونوں بڑے گہرے دوست ہیں. سوال کیا کہ یہ چھوٹا سا پتھر ہے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارے جانے دیجئے, معمولی سا پتھر ہے, لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم لوگ چلے جاتے اپنے منزل کی طرف جہاں ہم کو جانا تھا. تو اس بندے نے کیا کہا, کس نے؟ مسلم بندے نے, کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے, راستے میں جو تکلیف دینے والی چیزیں پڑی ہو اسے ہٹا دو. اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو ایمان ہے, ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 60 یا 70 ہے. سب سے بلند ترین جو شاخ ہے, اللہ کے رسول نے کہا, اعلاھا قول لا الہ الا اللہ. سب سے بلند ترین جو برانچ ہے, شاخ ہے, کلمہ توحید کو ماننا, اقرار کرنا, اس پہ مرتے دم تک عمل کرنا. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ. اور سب سے چھوٹا جو درجہ ہے, شاخ ہے, برانچ ہے, وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. سن کر کے ایسا اثر ہوا اس بندے پہ کہ مجبور ہو گیا کہ اتنا اچھا دین, اتنا اچھا مذہب اسلام, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کوئی بڑا کام تھا, چھوٹا سا کام تھا, ایک چھوٹا سا پتھر راستے سے ہٹا دیا, اور اس چھوٹے سے عمل سے ایک غیر مسلم اسلام کے دائرے میں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی, جو کسی بندے کو کسی نیکی کی طرف ابھارتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, تو کرنے والے کو جو نیکی ملے گی, جس نے رہنمائی کی ہے, ابھارا ہے, اسے بھی نیکی ملے گی, اور جو رہنمائی پا کر کے نیکی کیا ہے اس کے نیکی میں سے کوئی نیکی کم نہیں ہوگی. آج کی یہ مجلس ہے, ہمارے بھائی نے بلایا, آپ چلے آئے, آپ کو ثواب ملے گا. جس نے بلایا ہے, جس نے دعوت دی ہے, اللہ اسے بھی مزید نیکی دے گا. ایک تو بلایا, شامل ہوا, اس کی نیکی تو ہے, اور بلانے کی وجہ سے ڈبل نیکی ملے گی. تو ہمارا دین ایسا ہے. اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. اس دنیاوی زندگی میں ہم نیکیاں کر رہے ہیں, ہم سے جو بھی چیزیں, جو بھی نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں, الحمدللہ ہم جو نیکیاں کر چکے ہیں, اور اللہ کے فضل سے, اس کی توفیق سے نیکیاں چھوٹی موٹی ہم سے جو بھی ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ ہم نیکیاں کریں گے تو پچھلی نیکیاں, حال کی نیکیاں, آئندہ کی نیکیاں ہمارے کام آنے والی ہیں. اور یہی نیکیاں ایسی نیکیاں بنیں گی جو مرنے کے بعد زندہ رہیں گی. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثۃ. ایک انسان کی جب موت ہو جاتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے کٹ جاتا ہے. لیکن 3 ذرائع ایسے ہیں جن کا ثواب ملتا ہے. پہلی چیز صدقۃ جاریہ, جاری رہنے والا صدقہ یا خیرات, نیکی, عمل. ایک غریب ہمارے سامنے آتا ہے, بولا کہ بھوک لگی ہے, چند پیسے دے دو, کچھ خرید کے کھا لوں گا, میری بھوک مٹ جائے گی. ہم نے اسے 50 روپیہ دے دیا, وہ لیا, کھایا, معاملہ خلاص. لیکن یہ مسجد ہے, اس مسجد کو جس بندے نے تعمیر کیا, یا اس مسجد میں کسی چیز کی ضرورت پڑی, کسی بندے نے دیا, جب تک یہ مسجد رہے گی یا اس مسجد میں دیا ہوا سامان استعمال ہوتا رہے گا, یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. یہ جاری رہے گی, چلتی رہے گی, جب تک قائم دائم رہے گی, ثواب مرنے کے بعد بندے کو حاصل ہوگی. دوسرا
او علم ينتفع بھی، ایک ایسی نیکی، ایک ایسا علم جو کسی بندے نے لوگوں تک پہنچایا، سکھایا، پڑھایا اور مر کے چلا گیا، لوگوں نے سنا، سمجھا، غور کیا، عمل کرنے لگے، وہ اپنے آنے والوں کو بتلائے۔ اور اس میں خاص طور پہ ہم مثال لیں ایک عالم کی بھی یا غیر عالم کی بھی۔ ایک عالم بھی علم رکھتا ہے، ایک غیر عالم بھی دین کا علم رکھتا ہے۔ ایک ایسا ہے جو کسی مدرسے سے حاصل کرتا ہے، کسی استاد کی زیر نگرانی حاصل کرتا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو تقریریں سن کر کے، اجتماعات میں موجود ہو کر کے، یا اسی طرح آڈیو ویڈیو تقریر سن کر کے، کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو علم ہم نے سیکھا، سکھایا، مر کے چلے گئے، ہمارے علم کی وجہ سے دوسرے کو اگر فائدہ پہنچا تو یہ مرنے کے بعد بھی نیکی کام آنے والی ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، تیسری نیکی ہماری نیک اولاد ہے، ہم نے ان کی صحیح پرورش کر دی، ہم مر کے چلے گئے، ہماری اولاد جو بھی نیکی کرے گی اس کا ثمرہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ سنتے چلیں کہ آپ لوگوں میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو مثال ہم لیتے ہیں بزرگوں کی اور اپنے نوجوانوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے، ان نعمتوں میں ایک اہم ترین جو نعمت ہے یہ ہے آل اولاد۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادیاں کر چکے ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، اولاد نہیں دی، اولاد سے محروم ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آل اولاد سے نوازا ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ مر کر کے جائیں گے، اللہ پوچھے گا ہم نے بیٹی دی تھی، ہم نے بیٹا دیا تھا، آپ نے تربیت کیسی کی تھی؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ آپ الحمدللہ آپ کی زندگی رواں دواں ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، آپ کی آل اولاد ہے، اگر اپنے اعمال کی طرح، اپنی نیکیوں کی طرح، اپنی محنت کی طرح اپنی آل اولاد کی بھی تربیت کرتے ہیں، ان کو نیکیوں کی طرف ابھارتے ہیں، ان کو نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، تو ہم مر کے چلے جائیں گے، یہ جو ہریالی ہے یہ ہمارے بچوں میں نظر آئے گی۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ یہ جو ہریالی ہے، یہ نتیجہ ہے، ہم مرنے سے پہلے انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں گے۔ ایک مثال ہم لیتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 82۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ خضر علیہ السلام گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس دیوار کے نیچے نیک ماں باپ کی امانت دفن ہے، ان کی آل اولاد جو ہے یہ چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، یہ دیوار قائم رہے گی، ان کی امانت جو خزانہ ہے محفوظ رہے گا، بڑے ہو جائیں گے ان کو ملے گی۔ ہم ایک باپ کی حیثیت سے ہیں یا دادا کی حیثیت سے ہیں، ہماری آل اولاد ہے، اگر ہم نیکی کریں گے تو انشاءاللہ یہ نتیجہ جو ہے ہماری اولاد میں نظر آئے گی۔ اور ایسی مثالیں ہم اپنے محلے میں دیکھیں گے، ملے گی۔ ایک بابا ہے، بزرگ ہیں، عمر کتنی ہے؟ 70 سال، 4 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، ایک لڑکا 35 سال کا، دوسرا 40 سال کا، تیسرا 42، چوتھا 48، 4 لڑکے نوجوان ہیں۔ ابا کی طرح بیٹے بھی ویسے دیندار، ماشاء اللہ، اسلامی پوشاک ہے، اسلامی تشبیہ ہے، اور اسی طرح چہرے پہ نور ہے، داڑھی ہے، دین کے سلسلے میں کوشاں ہے، محنت کر رہے ہیں، لگن کر رہے ہیں، دین کا کام کرنے میں ان کے اندر تڑپ ہے کہ ابا نے کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ وہ باپ دیکھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے، میں نے الحمدللہ کیا، میں نے دین حاصل کیا،
اور دین کے احکامات کو, دین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اور آج میرا بڑھاپا آ گیا ہے, یہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, ہمارے جو بال ہیں سفید ہو گئے ہیں, صحیح سے دکھائی تک نہیں دیتا, اٹھنا بیٹھنا دوبر ہے. لیکن یہ اولاد ہے, میری اولاد الحمدللہ یہ نیکیاں کر رہی ہے. وہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ایسی اولاد دی, تو نے مجھے توفیق دی, میں نے نیکی کی, تو نے ثمرہ دنیا کے اندر دیا. آج میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے ہری بھری ہے, نیکیاں کرنے والی ہے, دین کے سلسلے میں کوشاں ہیں, نیکیاں کرنے والے ہیں. لیکن ایسے لوگ, ایسے ماں باپ اور ایسی اولاد گنتی کے 2-4 ملیں گے. ہمارے محلے میں گنتی کے 2-4 ملیں گے. ورنہ آج کا جو معاشرہ ہے ایسا ہے جو بھی ابا ہیں بابا ہیں, ان کے گھر میں جو بھی بچے ہیں 2 سال سے لے کر کے, مثال لے لے 15 سال تک کی, یا 2 سال سے لے کر کے 10 سال 12 سال, بچے روتے ہیں, بلبلاتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں, تو ان کو چپ کرانے کے لیے ہم کیا دیتے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, موبائل دے دیے, بچہ خاموش ہو گیا. ایک ایسی مثال ہے جو آج کے موجودہ معاشرے کا ایک اہم ترین مسئلہ بن چکا ہے, یا یوں کہیے سنگین مسئلہ بن چکا ہے. ماں گھر کے اندر ہے یا ابو آ گئے, بچے شور مچا رہے ہیں, یا بچہ یا بچی دونوں رو رہے ہیں, موبائل دے دیے, 1 سیکنڈ کے اندر چپ ہو گئے. یہی بچے بڑے ہو کر کے کیا گل کھلائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. موبائلیں چلاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 4 سال ابو سے موبائل لیتی ہے, گیم کھیلتی ہے, ابو سائیڈ میں گئے, فوراً یوٹیوب اسٹارٹ ہو گیا, سلائیڈ کر رہی ہے. جب یوٹیوب پہ انسان مشغول ہوتا ہے, وہ چاہے تقریر سنے یا کچھ بھی کرے, تو اس کے اندر خراب ویڈیوز اپنے آپ آتے چلے جاتے ہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے, گناہ کی طرف بہت تیزی سے لپکتا ہے, اور وہیں سے انسان بگڑتا ہے. ہماری اولاد چاہے بچہ ہو یا بچی یہیں سے بگڑیں گے, اور بگڑتے بگڑتے یہاں تک بگڑ جائیں گے کہ معاشرے میں ماں باپ, دادا دادی, گھر کے بزرگ, خاندان کے لوگ, اور وہ خود بچہ یا بچی منہ دکھانے کے قابل نہیں بچتے. اگر دینداری ہے, آپ نیک ہیں, ایک اچھے باپ ہیں, گھر کے اندر اچھی ماں ہے, تو آپ پریکٹس کر کے دیکھیے. چھوٹی سی بچی ہے, 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کی, امی نماز پڑھتی ہے, وہ بچی بھی دیکھتی ہے کہ امی نماز پڑھ رہی ہے. 1.5 سال کی بچی, اور یہ دنیا کا اصول ہے, یا دنیا جانتی ہے کہ جو بچے 1.5 سال 2 سال سے لے کر کے 5-6 سال تک سیکھ لیتے ہیں, جانکاری لے لیتے ہیں, زندگی بھر اتنا سیکھ نہیں پاتے. ان کے سیکھنے کا جو مادہ اتنا زبردست ہوتا ہے, وہ فوراً نقل کرتے ہیں. بچی یا بچہ گھر کے اندر ہے, 1.5 سال 2 سال کر کے, امی نماز پڑھ رہی ہے, امی مجھے بھی نماز پڑھنا ہے. 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کی بچی کاپی کر رہی ہے, رکوع کرنے آتا ہے, نیت باندھنے آتی ہے, سجدہ کرنے آتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی بچی یا بچہ 2.5 سال 3 سال کا تشہد میں جا کر کے شہادت کی انگلی اٹھاتی ہے. اور یہ چیز مسلم ہے, حقیقت ہے کہ بچے کاپی کرتے ہیں. وہ دیکھیں گے اماں ابا جیسا کر رہے ہیں, ہم بھی ویسے بنیں گے. تو اس طریقے سے باتیں ہمارے سامنے ہے. نیکیاں جو ہیں ہمارے ہاں نہ کے برابر ہیں. تو جو بھی نیکی ہم کریں, چھوٹا یا بڑا, ہم آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں, اور کبھی ریاکاری نہ کریں, دکھلائے نہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں. ہم علم والے ہیں, بڑے عالم صاحب ہیں, ہم دولت والے ہیں تو بڑے مالدار ہیں, اللہ نے دولت دیا ہے تو ہم حاجی صاحب ہیں. یقیناً یہ ساری کی ساری نیکیاں ریاکاری کی وجہ سے, دکھلاوے کی وجہ سے ختم ہو جانے والی ہے. جب اس دنیا سے جائیں گے, قبر کے اندر مشکل گھڑی آ جائے گی, آخرت میں ہم کامیاب
نہیں ہو پائیں گے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ آج کے اس مجلس میں، محفل میں، درس میں آپ کے سامنے جو بات پیش کی گئی نیکیوں کے تعلق سے، جو نیکی ہے ہم کرتے ہیں، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، وہ آخرت میں جمع ہو جاتی ہے، ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف آیت نمبر 46 کے اندر کہا کہ یہ باقیات الصالحات ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو ہم نیکیاں بٹوریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اسے ضائع و برباد نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم مزید نیکیاں کریں اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ بار الہ ہمیں ڈھیر ساری نیکیاں کرنے والا بنا، نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اور اسی طرح اللہ ہمیں ایسا گارجین بنا، ایسا گھر کا ذمہ دار بنا کہ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر کے ہماری اولاد سبق لے، سیکھ لے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اللہ ہم نیکیاں کریں، نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، نیکیاں پھیلانے والے بنے، اور جب بھی اس زندگی کی سانس کی ڈور ٹوٹے نیکیاں کرتے ہوئے ٹوٹے اور ایمان پر ٹوٹے۔ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگی رواں دواں ہے اسلام پر ایمان پر رکھ، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔